الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ آج 27ویں پارے کی تلاوت اور سماعت مکمل ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم اس تلاوت اور سماعت کو قبول فرمائے۔ جو بشری کمزوری رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ سورۃ الذاریات کا بقیہ حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ سورہ طور، سورۃ النجم، سورہ قمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید، یہ صورتیں آج ہم نے تلاوت اور سماعت کی ہیں۔ تو سورہ ذاریات کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے کا، قوم عاد کو ہوا کے طوفان کی نظر کیے جانے کا، قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے مشرک اور نافرمان لوگ، ان کے عذاب میں گرفتار ہونے کا ذکر ہے۔ ان ساری قوموں کے ان لوگوں نے جو اللہ کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کو جھٹلاتے تھے، ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، پوری مہلت دی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن جب اللہ کا کرنا ہوا پھر اس کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی نہیں بن پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم عاد کے بارے میں آتا ہے 60 ہاتھ لمبے تھے، اور ان کا ایک بندہ جو ہوتا تھا وہ اپنے ایک ہاتھ کی قوت سے درخت کو اکھاڑ لیا کرتا تھا۔ بڑے زبردست، بڑے تنومند قسم کے، اور بہت جفاکش اور بہت ایسی قوم تھی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی یعنی التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ یعنی اس کے باوجود یہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب سے جو ہے دوچار کیا جو انہی کی طبیعت کے مطابق تھا، فطرت کے مطابق تھا۔ جتنے وہ طاقتور تھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے سخت طوفان بھیجا، اور ایسا طوفان تھا کہ جو ان کو اٹھا کر پٹکتا تھا، جس طرح وہ دھوبی پٹکا ہوتا ہے نا، اس طرح سے اٹھا کے پٹکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ جو ہوا تھی، اتنی تیز آندھی اور طوفان، اور اس کو طائفوں کہتے ہیں، اتنا شدید قسم کا وہ طوفان تھا کہ وہ درختوں کو بھی اکھاڑ رہا تھا اور ان کو بھی اکھاڑ کے پھینک رہا تھا۔ اسی طریقے سے قوم سمود، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے قوم عاد کے انجام کو دیکھتے ہوئے نا پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے۔ انہوں نے کہا طوفان آتا ہے تو پہاڑوں کا تو کچھ نہیں ہوتا، اتنا سخت طوفان تو کبھی نہیں آیا کہ پہاڑ کی جگہ سے ہل جائے۔ انہوں نے نافرمانی کرنے شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس معجزہ بھیجا اونٹنی کا، انہوں نے اس کو بھی کاٹ دیا۔ اب جب مہلت پوری ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ جو پہاڑوں کے مطابق تھا۔ پہاڑوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آواز اگر آپ کرتے ہیں تو آواز کی گونج ہوتی ہے، اور جتنی تیز آواز ہوگی اتنی ہی شدید جو ہے وہ کانوں کو اور پھر آہستہ آہستہ دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ یعنی یہاں پر بھی اگر اسپیکر ایک لمٹ سے زیادہ جب اونچا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بند کرو جلدی سے تاکہ کام ختم ہو جائے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی عذاب سے دوچار کیا، پہاڑوں کے اندر چیخ کا عذاب بھیجا۔ اس چیخ کے ذریعے سے ان کے اللہ تعالیٰ نے دل پھاڑ دیے، یعنی صرف کان نہیں پھٹے بلکہ دل پھٹ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ اسی طریقے سے قوم نوح علیہ السلام، ان کا تذکرہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا پانی کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پرپز آف لائف بتایا ہے نا، وہ یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ لیعبدون کا مطلب مفسرین نے لکھا لیطیعون، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، جو اللہ نے بات بھیجی ہے ہمارے لیے اس بات کو تسلیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ باقی سارے سیکنڈری ہیں، وہ ثانوی چیزیں ہیں۔ جو فرسٹ پرائرٹی ان کی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت۔ اور فرمایا کہ دیکھو رزق جو ہے نا، ان اللہ هو الرزاق، رازق نہیں رزاق، ہر طرح کا رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، جو قوتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، اسی کے پاس پاور ہے، اسی کے پاس کنٹرول ہے۔ وہ چاہے رزق چل کے تمہارے پاس آ جائے، تم اس کے ہو کر دیکھو، وہ تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ سورہ الطور ہم نے پڑھی ہے۔ سورہ طور کے اندر ایک تو قیامت کا بیان ہے، پھر جنت کا تذکرہ ہے کہ جنتی کیسے ہوں گے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا باتیں کہی گئیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بے شمار ام کے نام سے نا، یہ عنوان سے بے شمار آیات ہیں، جیسے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا تم انتظار کرو، پھر اگر یہ شاعری ہے نا قرآن کریم تو انتظار کر لو اور لے آؤ کوئی شاعر،
اور فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی بات ہی لے آؤ بنا کر، کوئی ایک بات بنا کر لے آؤ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی اور چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، اصل بات یہ کہ یقین نہیں رکھتے، ان کا یقین نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس ہے رب کے خزانے؟ اور ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹی بنائی ہے اور اپنے لیے بیٹے بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ یعنی عجیب بات، یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ دیویاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور خود بیٹی کو ناپسند کرتے تھے۔ بیٹی کا آپ کو پتہ ہے نا کہ عرب کے اندر تو وہ یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اتنا وہ عار سمجھتے تھے اپنے لیے، ایک شیم فل بات سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارے گھر بیٹی کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے، ہاں بیٹے جتنے مرضی ہوتے ہیں۔ پھر جو دیویاں تھیں جو یعنی لڑکیوں کے ناموں سے، ان کو کہتے تھے کہ اللہ کے نام کی ہیں، اور جو بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے نام سے کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ ام لہ البنات، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے لکھ کر رکھتے ہوئے؟ ام یریدون کیدا، تم کو تدبیر کرنا چاہتے ہو تو کرو تدبیر۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ سورہ نجم ہم نے پڑھی ہے، سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ایک تو ابتدائے نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، ورنہ جبریل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، یعنی انسانی شکل میں آتے تھے، تو صحابی ہیں ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، یا اور طریقے سے وہی لے کر آتے تھے۔ تو صحیح شکل میں جو ان کی پوری جو ان کی اپنی اصل شکل ہے، اصل جو حیت ہے، وہ بس ایسی شکل تھی کہ پورا آسمان ان کے پروں کے اوپر بھرا ہوا تھا، اتنے ان کے لمبے، اتنے ان کی بہترین شان تھی جو جبریل امین چونکہ تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کو دیکھا، اور دیکھنے کی کیفیت کیا ہے اس کا تذکرہ تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اور یہ معراج یہ جسمانی حالت میں ہوا ہے، بیداری کی حالت میں ہوا ہے، نیند کی حالت میں نہیں ہوا۔ نیند کی حالت میں تو میں اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پھر آتے ہیں، کیونکہ معمولی بات ہے نا، کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ، حواس کے ساتھ، اپنے پورے سینسز کے ساتھ وہ جائے اور ساری چیزوں کا مشاہدہ کر کے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج ہے، یہ جسمانی طور پر اور باقاعدہ طریقے سے جس طرح سے ایک انسان زندہ حالت میں جاتا ہے اس طریقے سے پورا سفر کر کے آئے۔ اسی طرح فرمایا کہ دیکھو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اچھی طرف کوشش کرے گا اچھائی مل جائے گی، بری طرف کوشش کرے گا اس کو برائی مل جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب اپنی اس کوشش کو وہ دیکھ لے گا، خود سے دیکھ لے گا اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ تعریف بیان کی گئی ہے اور فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، انسانوں کو ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ وہی ہے کہ جس نے تمہیں جوڑے جوڑے کر کے پیدا کیا ہے ایک نطفے سے، اور وہی ہے کہ جو دوبارہ تمہیں کھڑا کرے گا، اور وہی ہے کہ جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا، پھر سمود ان کو ہلاک کیا، ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ تو یہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، کس چیز کے بارے میں تمہیں رب نے شک میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہا کرو تاکہ تمہارے اندر اللہ کی اطاعت اور محبت پیدا ہو جائے۔ تو اسی کی پیروی میں آج ہم نے سجدہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر کے اندر پہلی بات ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے اور دوبارہ سے وہ آپس میں آ کر ملا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر آپ کو بار بار ایک آیت ملے گی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ دیکھو پرانی قوموں کو، پھر تذکرہ انہی قوموں کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، ان کا تذکرہ پھر کیا اور فرمایا کہ ان قوموں کو دیکھو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور ڈراوا کیسا تھا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسانی دے دی ہے، آسان کر دیا تمہارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی قرآن ہے تو اتنا آسان، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے، لیکن سمندر ہے معانی کا، آپ جتنا اس کے اندر چلے جائیں، بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے فلاسفر، وہ اس کی حقیقتوں کو جب بھی جاتے ہیں تو ایک نئی چیز اس سے لے کے آتے ہیں، یہ پورا ایک سمندر ہے۔ تو یعنی آسان اتنا کہ ایک بچہ بھی یاد کر لے، اور وسیع اتنا کہ پوری زندگی آپ اس کی کھوج میں لگے رہیں تو آپ اس کے معانی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ قمر ہوئی۔ سورہ الرحمن، سورۃ الرحمن اس کو قرآن کریم کی سب سے خوبصورت صورت کہا جاتا ہے، عروس القرآن، یعنی خوبصورت ترین صورت ہے، اور اس کے اندر 31 مرتبہ 31 ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات سنائی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر نعمت کا یاد دلایا، عذاب کا تذکرہ کیا، دونوں چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت صحابہ کرام کے سامنے پڑھی تو فرمایا کہ صحابہ کرام بھی خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، اسلام بھی سنتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ صورت تمہارے جیسے اور لوگوں کے سامنے پڑھی تھی اور انہوں نے تم سے بہتر طریقے سے اس کو سنا۔ فرمایا کہ میں نے جنوں کے سامنے اس صورت کو پڑھا، تو جب میں پڑھتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن آگے سے جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں چھٹلاتے۔ یعنی جب یہ پڑھا جائے نا، سوال کیا جائے، سوال ہے نا انسانوں سے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے، تو جن جو ہے وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو چھٹلاتے نہیں، ہم تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس سے پہلے میزان کے اندر اللہ تطغوا فی المیزان، میزان یعنی بیلنس رکھو ہر چیز کے اندر، اعتدال کا نظام جو ہے وہ قائم کر کے رکھو، اور میزان کے اندر کبھی کوئی کمی نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، اور رب صرف یعنی ایک جگہ کا رب نہیں ہے، وہ ہر جدھر تم جاؤ گے، جہاں تمہیں مشرق ملے گا وہاں کا وہ رب ہے، جہاں تمہیں مغرب ملے گا وہاں وہ اس کا رب ہے۔ اور فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا ذائقہ الگ، اور درمیان میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، لیکن ایک سمندر کا رنگ دوسرا ہے اور دوسرے کا پانی کا رنگ دوسرا ہے، اور یہ لوگوں نے دیکھا بینہما برزخ لا یبغیان، بس ایسا پردہ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہے پردہ۔ فرمایا کہ اس کے اندر سے تم دیکھو جا کے موتی اور لولو، اور وہاں سے تم جا کر یہ چیزیں نکال کر لاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے سمندروں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، یہ بڑے بڑے اسٹیمر، بڑے بڑے بحری جہاز اور بڑے بڑے یہ تمہارے لیے شپ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چلائے ہوئے ہیں، کون ہے جو اس کو سنبھالتا ہے؟ تمہاری تجارت کا سارا سامان وہاں سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو تم چھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا اس حقیقت کا اظہار کر دیا، اعلان فرما دیا کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو کچھ ہے اس دنیا میں سب نے فانی ہے، سب نے فنا ہونا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جہنم کے تذکرے، جہنم کے بارے میں، تم مجرم جو ہے وہ نشانے سے پہچانے جائیں گے، اور ان کو ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، ان سے پکڑ کے اٹھا کے ڈالتے ہیں نا، بندہ جہاں تو نہیں رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، لیکن اس کو فرشتے پکڑ کے پاؤں سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور فرمائیں گے کہ یہ ہے ہادی جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم مجرم تھے اور تم اس کو چھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو آخری اس کا رکوع ہے، بڑا ہی خوبصورت صورت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، 2-3 انداز سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں جنتی بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، ان کی بیویاں، ان کے جوڑے ہوں گے، اور نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں پر ان کے لیے پھل ہوں گے، اور جو ان کی خدمت کے لیے وہاں پر جو نوجوان ہوں گے یا جو غلام ہوں گے، کأنہن الیاقوت والمرجان، حوریں وہ ایسی ہیں کہ جیسے یاقوت اور مرجان، اتنی خوبصورت، اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی، ایک نہیں 2 جنتیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا، اس کے لیے 1 جنت نہیں 2 جنتیں ہیں۔ وہ کیا کیفیت ہے ان کی وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جنتی جانتا ہے۔ اور وہاں پر حوریں ہوں گی جو اپنے خیموں کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی، یعنی وہ ایسے پھر نہیں رہی ہوں گی، خیموں کے اندر ٹھہری ہوئی سرداری کے ساتھ، پورا پروٹوکول ہوگا ان کا، اور وہاں پر ان کی خادمائیں بھی ہوں گی، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والے ہے ہمارے رب کا نام جو بڑا ہی جلال ہے اور عزت والا ہے۔ سورہ واقعہ ہم نے پڑھی ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر پہلے تو قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، وہ پہلی بات ہے کہ واقعہ تو ہو کر رہے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعۃ، وہ ذلیل بھی کرنے والی ہے قیامت اور اٹھانے والی بھی ہے۔ ذلیل کس کو کرے گی؟ بدکار لوگوں کو، اور اٹھائے گی کس کو؟ جو نیکوکار لوگ ہوں گے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، زمین ہلا دی جائے گی، بالکل تل پٹ ہو جائے گی، پہاڑ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا، تم سب لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، وہاں پر 3 گروہوں میں۔ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، جو دائیں ہاتھ والے کیا شان ہے ان کی، دائیں ہاتھ والوں کی۔ اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جو بائیں ہاتھ والے یا جو نحوست والے یا جو بدکاری والے، ان کی کیا ہی نحوست ہے ان بدکار لوگوں کی۔ اور پھر والسابقون السابقون، جنہوں نے بات کو ماننے میں پہل کی، ان کو اللہ تعالیٰ الگ اجر عطا کرے گا کہ بھئی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ باقی دنیا عمل کرے گی تو ہم عمل کریں گے، انہوں نے آگے بڑھ کر عمل کیا، اسٹینڈ بائی تھے وہ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے۔ اولئک المقربون، یہ اللہ کے بڑے قریب ہوں گے۔ وہ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، آخری لوگوں میں تھوڑے ہوں گے اور پہلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے۔ اور پھر ان کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اصحاب الشمال ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب دینا ہے، کیسے وہاں پر ان کو پیپ پلائی جائے گی، کیسے ان کو وہاں پر ایسے سائے ہوں گے جو گرم سائے ہوں گے، سائے بھی نہیں ہوں گے بلکہ ہر طرف گرمائش ہی گرمائش ہوگی ان کے لیے۔ اور ان کو کھا دے، وہ جو کہتے تھے نا کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم کھڑے کیے جائیں گے۔ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا وہ بھی کھڑے کیے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، ہاں تمہارے آباء و اجداد سب پہلے سارے آخری، لمجموعون سب کے سب جمع کیے جاؤ گے، الی میقات یوم معلوم، ایک جگہ ہے اس معلوم دن کے اندر، اس جگہ پہ تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت ان کو کھلایا جائے گا۔ فمالئون منها البطون، اور ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اس سے، اسی سے بھرا جائے گا، یعنی پیٹ بھوک سے بحال ہوں گے تو ان کو وہ زقوم کھلایا جائے گا، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، یعنی بھوک نہیں مٹے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور ان کو حمیم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، شرب الہیم۔ اور ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی وہاں پہ مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن۔ اور فرمایا کہ ان سے پوچھو نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم نے تصدیق کیوں نہیں کی؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تم نے ان کو پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ کھیتیوں کو دیکھو، کیا تم نے ان کو اگایا ہے کہ ہم نے اگایا ہے؟ اور آسمان سے برستے بارش کے پانی کو دیکھو، تم نے برسایا کہ ہم نے برسایا ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں ہماری۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم کے اندر انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں کہ جو پاک ہوتے ہیں، جن کے دل پاک ہوتے ہیں، وہی رہے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ آگے ہم نے سورہ حدید پڑھی ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا، پل صراط کے اوپر جب چلیں گے تو مومنوں کے پاس لائٹ ہوگی، باقی کسی کے پاس لائٹ نہیں ہوگی، باقی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے ایمان کی روشنی میں اس پل کو کراس کرے گا، جس کی روشنی تیز ہوگی وہ جلدی سے اس کو کراس کر لے گا، اور جس کی روشنی کم ہوگی وہ گرتا پڑتا پہنچ جائے گا۔ اور جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، منافق اس دن کیا رہیں گے کہ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دو نا، ذرا ہم بھی تمہارے ساتھ چل پڑیں، تو اس دن کہا جائے گا کہ نہیں، اب ہر بندے کی اپنے ایمان کی روشنی ہے۔ تو وہاں پر پل صراط کے اندر سے پھر لوگ جاؤ ایسے گزریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو پڑھا ہے کہ لوہا، حدید کہتے ہیں لوہے کو، تو لوہے کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو، دوسرے فائدے حاصل کرتے ہو، گھر بناتے ہو، گاڑیاں بناتے ہو، پل وغیرہ بناتے ہو۔ یہ دیکھو کتنا بڑا فائدہ تمہیں اس لوہے کے ذریعے سے ملتا ہے، اس کی حقیقت کے اوپر غور کر لو۔ لوہا اگر اس دنیا سے نکل جائے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ یعنی دھاتوں کو اللہ تعالیٰ اگر نکال دے تمہاری زندگی سے تو کہاں رہو گے؟ موسموں کی شدت کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ نظام کیسے چلاؤ گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمت تیار کی ہیں، اس کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ یعنی مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے،
اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین برحمتک یا